موسیقی، ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ. اصول طے کر لو، جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام وہ جملہ بول کے تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے، اصول طے کرنا ہے. سارے چشتیہ فارغ ہو جائیں گے، میرا نمبر بعد ہی جائے گا. جو جو میوزک کے اوپر فتویٰ دیتا رہا نا وہ سارے فارغ ہو. یہ تو کہتے ہیں تعلیم جانا بھی حرام ہے. ہاں جی، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں، ان کو تصویر کرنا. یہ تعلیم نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کے سبحان اللہ، عورتیں کے میوزک بھی نہیں ہوا تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا، قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی گزرے والی تاڑیاں نے اے بیچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار. ہاں، ٹائم قیامت تک ہے، اصول کھڑا کرو جواب لے لو. میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا بخاری مسلم میں، گانے کو جائز قرار دیا صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں تو، ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے. جس میں گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے، مطلقاً تو نہ. اب جن انسٹرومنٹ کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں. ٹائم قیامت تک چلے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھی، عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھی؟ اور یہ وہ جواب ہے جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. صوفیاء سارے قائل ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اور آپ کو بتاؤں اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے بھی امام، المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے یار، ذہن سے اتر گیا، جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں. لکھو یوٹیوب پہ المحلہ اور امام کا نام آ جائے گا. المحلہ گوگل میں جا کے لکھیں، المحلہ، محلہ بک، آتھر ابن اعظم. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم دے ابن حزم رکو کے گمراہ سے. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ امام وہ داؤد زادی اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو ہم بھی سب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی، المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے، اجتہادی ہوتا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی کتاب مان لو. وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ یہ ترنم نہیں ہے، اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. میں تو چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ، میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہو اور دھما چوکڑی ہو کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو، سافٹ میوزک اچھا جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں، گناہگار ہوں مولا، اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے، لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہے، بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں، بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو،
اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعت اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی؟ اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامن کو سنا سکتی ہے, خامن بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے وہ زوجتی انت حبیبتی انتی وہ کڈی طرز چونے پڑی ہے اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے اور کتنے نشید ایک ٹلے مسئلے ہیں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا, تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بڑی بڑی ملی ہوتی جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے کھیچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث نے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے میں, تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل سرکار لے آئے, میں لاول حدیث کہہ دیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے, تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ؟ اس لیے میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کو فتوا نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی, کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی, کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا, تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتوا لگائیں گے؟ اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں جی یہ صاحب میوزک اگر حرام ہے, وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا, خود ہی فتوا لاتا ہوں. اچھا آپ میرے فتوا لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں تو کیا فتوا لگائیں گے آپ؟ اور یہ میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتوا لگائیں گے؟ گنگنانے والا حلال اور وہی حرام, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے, یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے تبھی اتنی طرح سے نکالتے ہیں. ہاں انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرح سکھائیاں, یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے؟ جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے, وہ ویڈیو بھی لگی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتے ہیں. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بیہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہوگا یار تو فضول کیا ہے, کوئی لاؤ کوئی سمجھ آ رہا ہے, کوئی گل ہو رہی ہوگی تو چلو میں سن لوں گا. ٹھیک ہے, وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتوا لگانا ہے ابن حزم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن, شیطان کے ایجنٹ, وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. ہم صاحب کو تو نمبر بعد میں ہے. وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ طے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز کے پیچھے پڑھوں گا, کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا اللہ کے اصول. اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گی. میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نہیں یار یہ اصول ہے نا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں سب کو دیں. اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بچ جاتے ہیں. واللہ یہ لوگ اگر یہ حرکت کرتے ہیں نا, اصول طے کرتے تو یہ فتوے لگانے سے بچ جاتے, تکفیر کرتے ہی نہیں, کبھی بھی نہ کرتے.